رضا کا نام رہے گا ہر ایک زمانے میں، رضا کا نام رہے گا ہر ایک زمانے میں، اور آگ لگ گئی نزدیک آشیانے میں۔ جسے رضا کی غلامی اگر قبول نہ ہو، جسے رضا کی غلامی اگر قبول نہ ہو، وہ اپنا نام لکھا دے یتیم خانے میں۔ حضرات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فاطمہ جو صورت میں بھی لاجواب، سیرت میں بھی لاجواب، اپنے شوہر علی کائنات کی خدمت کرنے میں بھی لاجواب، وہ فاطمہ جو اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں بھی لاجواب، پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نذر مانی، منت مانگی، اے پروردگار، اے مالک و مولا، حسنین کریمین کمزور ہیں، ان پر کمزوری و نقاہت کا عالم ہے، اے پروردگار، اے مالک و مولا، میرے بیٹے حسن و حسین کو صحت عطا فرما دے۔ پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت نے نذر مان لی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد حسنین کریمین، سعیدین، شہیدین، نیرین، قمرین، حسن و حسین کو صحت ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے خاتون جنت، اے فاطمۃ الزہرا، آپ نے جو نذر مانی تھی اس کو پورا کیجئے، حسنین کریمین کو صحت ہو گئی ہے۔ اتنا کہا، کہنے کے بعد حضرت علی، حضرت فاطمۃ الزہرا، آپ کی ایک لونڈی تھی جن کا نام حضرت فضہ ہے، تینوں حضرات نے روزہ رکھ لیا۔ جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے، گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 صاع قرض جو لینے کے بعد افطاری کا انتظام و انصرام کرنے کے لیے 2 صاع قرض جو لینے کے بعد گھر پہ آئے۔ پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ جو لیے ان کو پیسا، پیسنے کے بعد روٹیاں تیار کی۔ افطار کا وقت ہوتا ہے، تینوں حضرات افطار کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک سائل دروازے پر حاضر ہوتا ہے، ایک یتیم دروازے پر حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے، للہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ عطا کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی افطار کا سامان سامنے رکھا تھا، سارا سامان لیا، لینے کے بعد اس سائل کو دے دیا۔ خود پانی سے افطار کر لیتے ہیں، دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا۔ دوسرا دن آیا، پھر افطار کا انتظام و انصرام کیا۔ تینوں حضرات افطار کرنے کے لیے بیٹھے۔ اللہ کی طرف سے ایک مسکین دروازے پر آتا ہے، آنے کے بعد کہتا، للہ میں بھوکا ہوں، میں نے کئی روز سے کچھ کھایا نہیں ہے، مجھے کچھ کھانے کو عطا کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سارا کھانا اٹھایا، جا کر کے اس مسکین کو دے دیا۔ خود پانی سے افطار کر لیتے ہیں۔ کرنے کے بعد تیسرے دن بھی روزہ رکھ لیا۔
اللہ والوں سے اللہ آزمائشیں بہت لیتا ہے. اللہ کے جو مخصوص بندے ہوتے ہیں اللہ ان سے آزمائشیں لیتا ہے. الحمدللہ وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تیسرے دن روزہ رکھا, پھر افطار کرنے کے لیے تینوں حضرات بیٹھے. اللہ کی طرف سے قیدی دروازے پر آتا ہے. آنے کے بعد کہتا للہ میں بھوکا ہوں, میں نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے, مجھے کچھ عطا کر دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب سابق سارا کھانا اٹھایا, جا کر کے اس قیدی کو دے دیا. خود پانی سے افطار کر لیتے ہیں. اسلامی بھائیوں ذرا اندازہ لگائیے, ہم صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں, کھانا نہیں کھاتے ہیں, پانی نہیں پیتے ہیں, صرف ہم دن میں روزہ رکھتے ہیں, لیکن حالت ہماری خراب ہو جاتی ہے, حالت ہماری خستہ ہو جاتی ہے. 3 دن ہو چکے ہیں, پانی سے افطار کر رہے ہیں, سحری میں صرف پانی پی رہے ہیں, سارا اللہ کے نام پر خرچ کر رہے ہیں. جب 3 دن ہو گئے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچے. کیا دیکھتے ہیں, حضرت فاطمہ مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی حضرت فاطمہ کا چہرہ دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا فاطمہ کئی روز سے بھوکی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا نے سلام پھیرا, پھیرنے کے بعد اپنے بابا جان کو سلام پیش کرتی ہیں. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں, اے میری بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے, کیا تم نے کھانا نہیں کھایا ہے, تمہارے چہرے پر کمزوری و نقاہت کا عالم ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے نذر مانی تھی اگر حسنین کریمین کو صحت ہو گئی ہم مسلسل 3 روزے رکھیں گے. یا رسول اللہ جب افطار کا انتظام کرتا ہوں, جب افطار کا انتظام کیا جاتا ہے, ایک دن اللہ کی طرف سے ایک یتیم دروازے پر آ گیا, حضرت علی نے سارا اسے دے دیا. دوسرے دن افطار کا وقت آیا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک مسکین آ گیا, اسے سارا سامان دے دیا. تیسرے دن افطار کرنے کے لیے بیٹھا ہوں تو اللہ کی طرف سے قیدی آ جاتا ہے, حضرت علی نے سارا کھانا اسے جا کر کے دے دیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سنتے ہیں آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہتے تھے, جب تک اللہ رب العزت نے حکم دیا اے جبریل امین فوراً جا کر کے میرے محبوب کو بتا دو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی آنکھوں میں آنسو نہ لائیے. یا رسول اللہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکین و یتیم و اسیر. یا رسول اللہ یہ رب کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں یتیم مسکین اور قیدی کو. یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے دروازے پر روزانہ آنے والا کوئی اور نہیں تھا, جو قیدی بتاتا تھا وہ میں جبریل ہی تھا, جو مسکین بتاتا تھا میں جبریل ہی تھا, جو یتیم بتاتا تھا میں جبریل ہی تھا. یا رسول اللہ آپ کے گھر والوں سے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوئی ہے, الحمدللہ وہ اس آزمائش میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. اسلامی بھائیوں یہ ہے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, وہ فاطمہ جن کی ہر ادا لاجواب, جن کو خاتون جنت کہا جاتا ہے. کل قیامت کے دن وہی عورت جنت میں جائے گی جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں جانے کا ٹکٹ دیں گی. اور حضرت فاطمہ اسی عورت کو جنت میں جانے کا ٹکٹ دیں گی جو عورت پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا طریقہ اپنائے گی, جو عورت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کلچر اپنائے گی. اے اسلام کی مقدس شہزادیوں, حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اپناؤ, ان کے قول و فعل پر عمل کرنے کی کوشش کرو. یہ پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کی. بڑا شاندار دعوت. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے قدم حضرت عثمان غنی کے گھر تک پڑتے ہیں
हजरत उस्मान गनी कदम की गिनती कर रहे हैं, जितने कदम आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर तक उस्मान गनी के घर तक आका के कदम पड़ते हैं। हजरत उस्मान गनी हर कदम को गिन रहे हैं, हर कदम को शुमार कर रहे हैं। और दावत खाने के बाद हजरत उस्मान गनी के घर तक आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने कदम मुबारक पड़े थे, हजरत उस्मान गनी ने हर कदम के इवज में एक गुलाम आजाद किया था। हर कदम के बदले में एक गुलाम आजाद किया था। सुभान अल्लाह। इस दावत में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जब दावत खा करके अपने घर पे पहुंचे तो बड़ा चेहरा मगमूम है, चेहरे पर उदासी चाहिए। पैगंबर की बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शोहर मौलाए कायनात का चेहरा देखा। देखने के बाद कहती हैं, मेरे शोहर ये बताओ तुम्हारा चेहरा मगमूम क्यों है, तुम्हारे चेहरे पर गम की घटा क्यों छाई हुई है। हजरत अली फरमाते, फातिमा बात यह है, आज मेरे भाई उस्मान गनी ने आकाए करीम की दावत की थी, उन्होंने हर कदम के बदले में एक एक गुलाम आजाद किया है। मैं सोचता हूं काश मैं भी पैगंबर खुदा की इसी तरीके से दावत कर सकूं। दावत कर दूं तो इतना बड़ा इंतजाम कैसे कर पाऊंगा। पैगंबर की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे शोहर परेशान ना हो, आप जाइए मेरे बाबा जान की दावत करके आइए। हजरत अली फरमाते, फातिमा दावत तो कर दूं, लेकिन इतना बड़ा इंतजाम, इतने सहाबा, मैं उनको कैसे खिला सकता हूं। पैगंबर की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा ने इरशाद फरमाया, है मेरे शोहर जाओ, आप जा करके मेरे बाबा से कह देना, या रसूल अल्लाह मेरे घर आपकी दावत है, सरकार कबूल कर लेंगे। हजरत अली ने इतना सुना, सुनने के बाद नबी की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे घर आपकी दावत है। नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, सबकी दावत आज अली के घर है। सुभान अल्लाह। हजरत अली ने तन्हा नबी की दावत की और आकाए करीम ने फरमाया, सहाबा सुनो, सबकी दावत अली के घर है। इतना कहा, हजरत अली दौड़ते दौड़ते घर पे पहुंचे। पहुंचने के बाद कहते, फातिमा मैंने तन्हा आकाए करीम की दावत की थी, तन्हा मैंने उनकी दावत की थी, लेकिन रसूलुल्लाह ने सारे सहाबा की दावत की है। अय फातिमा अब कहां से खिलाया जाएगा। पैगंबर की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा ने फरमाया, अय मेरे शोहर परेशान ना हो, तुमने नबी की दावत की है, तुमने सिर्फ मेरे बाबा जान की दावत की है, बाबा को खिलाना मेरा काम, और मेरे बाबा जान ने सारे सहाबा की दावत की है, सारे सहाबा को खिलाना मेरे बाबा का काम है। सुभान अल्लाह। इतना कहा, घर में कुछ भी नहीं है। इधर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा चलो, फातिमा के घर सबकी दावत है। नबी उठे, सहाबा उठे, नबी चले, सहाबा चले। जैसे ही सरकार अली कायनात के घर पहुंचे, पैगंबर की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा ने अपने बाबा जान का इस्तकबाल किया, बिठाया। बिठाने के बाद हजरत फातिमतुज़ ज़हरा शशोपंज में डूबी हुई है, घर में कुछ नहीं। हांडी को लिया, चूल्हे पे रखा, रखने के बाद मुसल्ला लिया, जमीन पर बिछाया। बिछाने के बाद पेशानी को जमीन पे रखती है। रखने के बाद कहती, परवरदिगार ऐ मालिको मौला, तू जानता है तेरी बंदी फातिमा में इतनी इस्तात नहीं कि खाना खिला सकूं। ऐ मौला मेरे घर में खाने का इंतजाम नहीं है। ऐ परवरदिगार मैंने खाली हांडी को चूल्हे पर रख दिया है। मौला तेरे महबूब की दावत की है, परवरदिगार खाने का तो इंतजाम फरमा दे। मुसल्ला उठाया। उठाने के बाद चूल्हे के करीब आई, हांडी को देखा। क्या देखती है कि हांडी में खाना रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जिब्रील अमीन के जरिए से हांडी में जन्नती खाना भेज दिया, जन्नत का खाना आ गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा खाओ। सहाबा बैठ गए।
کھانا دیا جا رہا، صحابہ کھا رہے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا لذیذ کھانا ابھی تک نہیں کھایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے کھانا کون سا ہے؟ یہ کھانا وہ ہے جس کھانے کو اللہ رب العزت نے ہمارے تمہارے لیے جنت سے بھیجا ہے، یہ جنتی کھانا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے سرکار جب کھانے سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد جب چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا نے مصلی بچھایا، عرض کرتی پروردگار عالم عثمان غنی کے گھر میرے بابا جان گئے تھے، جتنے قدم ان کے گھر تک پڑے تھے عثمان غنی نے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا تھا۔ اے پروردگار تیری بندی فاطمہ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اے مولا میری اتنی دعا قبول کر لے، میرے بابا جان کے میرے گھر تک جتنے قدم پڑے ہیں مولا ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک گنہگار کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ اتنا کہنا تھا، دعا سے فارغ ہوتی ہیں، جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب قدیر نے آپ کی بیٹی فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے، یا رسول اللہ جتنے قدم آپ کی بیٹی کے گھر تک پڑے ہیں اللہ رب العزت نے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک ہزار گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو اسلام کی مقدس شہزادیوں، پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کلچر کو دیکھ لیجئے کہ پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے